مزید ایک ممبر اس کو اٹھا لیا گیا ہے جس کا نام سینیٹر اون بپی ہے، اور سینیٹر اون بپی کو آج صبح 8:30 بجے ان کے گھر سے اٹھایا گیا ہے۔ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو فسطائیت کا جو ایک سلسلہ شروع ہے، اس کی اب پارلیمانی سال ہمارا 1 سال ہونے کو ہے، اور ایک طرف تو حکومت اپنے بلند و بانگ دعوے کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف جس طرح کے پارلیمان کو اور خاص طور پہ اپوزیشن کو جس طرح سے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس طرح کے ایک تو دیکھیں اس چیئرمین صاحب اس ایوان کو اپنی اہمیت اور اپنا ویٹ کو استعمال کرنا ہوگا۔ وہ یہ کہ اگر تو یہاں پہ پروڈکشن آرڈر کے لیے چیئرمین سینیٹ لکھتا ہے، اس کی کوئی عملداری اس پہ نہیں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی نہ فالو اپ ہوتا ہے، نہ اس پہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے ان آفیشلز پہ جنہوں نے کہ اس کی عملداری کو آرڈر ان دا ہاؤس پلیز وہ بنایا ہوا ہے، اس پہ عملداری نہیں ہونے دے رہے۔ اب یہ پلیز آپ اپوزیشن لیڈر کی بات سنیں پلیز سارے، جی بات کریں جی۔ تو اب اگر ہمارے ہاؤس کا ایک ممبر اس کو اٹھا لیا گیا ہے، طریقہ کار بھی نہیں فالو کیا گیا، چیئرمین کے آفس کو ہمیں ایک سیکریٹریٹ بتایا کہ ان کو انفارم کیا گیا تھا کہ ان کو پک کیا گیا ہے یا ان کو پک کرنے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو مطلب ہے کہ یہ اس ایوان کا ممبر ہونا کوئی ایک وہ ہے، ایک فارمیلٹی ہے، اور اس کی تو کوئی نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی توقیر ہے، نہ اس کی کوئی اس کی وجہ نہیں ہے جس میں کہ وہ کہہ سکیں کہ جی یہ ایک ایوان بالا کے ایک ممبر ہیں، اور وہ چونکہ ان کا تعلق اپوزیشن سے ہے اس لیے جو ہے تو ان کے بارے میں بات نہیں ہوگی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی بزنس ایڈوائزری میں لا منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ وہ آپ کو ہمیں بتائیں گے، اور ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں 10 منٹ میں جو ہے تو بتاؤں گا، تو ہم وہ آ گئے۔ جی آپ کر لیں، آپ لوگوں کے درمیان ذمہ دار لوگوں کے درمیان بات ہوئی تو اس پہ انشاءاللہ بات بھی ہوگی۔ تو میں چاہوں گا کہ اپنا جو لا منسٹر صاحب ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ اس کی کیا پروگریس ہے، اور کیوں اٹھایا گیا، اور کس وقت ان کو ریلیز کیا جا رہا ہے، ان کو کس وقت یہاں پہ پہنچایا جا رہا ہے۔ جی منسٹر لا پلیز۔ جناب چیئرمین، ظاہر ہے جی اس معزز ایوان کے رکن ہیں اور کنسرنز ہمارے بھی ہیں، اپوزیشن کے دوستوں کے بھی ہیں۔ نظام جو ہے ایک قانون ضابطے کے تحت ہی چلنا چاہیے، اور اس میں جو ہمیں کچھ ایسی پریولیجز حاصل ہیں کہ جو ہماری گرفتاری یا ریلیز ہے اس کی حد تک جو انفارمیشن اور اطلاع ہے کہ جب سیشن ہے اس کے حوالے سے وہ ہونی چاہیے۔ میرے لیے بھی یہ خبر تھی، مجھے سینیٹر علی ظفر صاحب نے بتایا جب ہم بزنس ایڈوائزری میں تھے کہ یہ واقعہ کہیں پہ ہوئے۔ میں نے ملتان سے چیک کیا تو ملتان پولیس جو ہے ان کے علم میں یہ واقعہ نہیں تھا، البتہ بہاولپور پولیس کی پھر انہوں نے جب چیک کیا تو متعلقہ تھانے میں بہاولپور پولیس کی انٹری تھی، اور پی ایس دراوڑ کا مقدمہ ہے جی، ڈسٹرکٹ بہاولپور کا پی ایس دراوڑ ہے جی، بہاولپور میں تھانے کا نام ہے، اور ان کے کوئی وائلڈ لائف ریلیٹڈ ایف آئی آر تھی جس میں وہ مطلوب تھے، جو ابھی تک غیر قانونی شکار کی سر۔ وہ ویسے میں اطلاع عرض کر دوں کہ چولستان میں جو غیر قانونی شکار ہے وہ کافی سنجیدہ جرم کے طور پہ لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ انڈینجرڈ سپیشیز ہیں۔ This is the initial information which I have been given by one of the official۔ میں مزید اس پہ ابھی بات کر رہا ہوں جی، اور جو بھی اپڈیٹ ہوگا I will place it before۔ یہ اس حوالے سے کہ یہ کوئی غیر قانونی حراست میں تو نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہ ہو، وہ میں چیک کر رہا تھا کہ اگر ضابطے کے مطابق ان کی گرفتاری ہے تو اس کے پروسیجرز ہیں، وہ قانونی کارروائی اس صورت میں میجسٹریٹ کے سامنے انہوں نے جانا ہے، ان کی ضمانت کا ہونا ہے، تحرک وہ ظاہر ہے ایک ضابطے کی کارروائی ہے وہ ہوتی ہے،
میرا پہلا کنسرن یہ تھا کہ کہیں کوئی انلیگل ڈیٹینشن تو نہیں ہے انفارچونیٹلی. تو یہ اطلاع ہے کہ جی تھانے کی تفصیل انہوں نے دی ہے. میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھ سے ایف آئی آر کی کاپی بھی شیئر کی جائے اور مجھے باقی ڈیٹیلز بھی دی جائیں, کیونکہ وقت کی کمی تھی. میں ادھر لابی میں ان کو جی آپ پلیز سر. ایک جی اگر نارمل اس کی ہوتی اور جو جس طرح بھی وزیر صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کو ایک غیر قانونی شکار کے اس میں گرفتار کیا گیا ہے. دیکھیں جی ہمارے پاس فوٹیج ہے, ہمارے پاس اون بپی کے گھر کے باہر ہمارے پاس ان کے گھر کے اندرون بھی ہمارے پاس فوٹیج ہے. اس گھر کو بری طرح سے توڑا گیا ہے, اندر سب چیزوں کو توڑی گئی ہیں. اس کے فوٹیجز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. جب یہ ایک قانونی طور پہ اگر ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو کوئی وارنٹس ہوتے ہیں, کوئی دکھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں, اور جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو کوئی ٹھیک ہے, اینی جرم از اے سیریس جرم, لیکن اس کے لیے کوئی ضابطہ تو ہوتا ہے کہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. تو ان سے ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ فون مانگے ہیں, فون نہیں دیے, تو انہوں نے یہ ساری توڑ پھوڑ کر دی. اب یہ بتائیں کہ اس کو اٹ شوڈ ناٹ بی, اس کو صرف اس بات پہ کہ ہم نے ہمارے لیے کوئی خانہ پوری نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ریز کیا, منسٹر صاحب کو انہوں نے معلوم کر کے بتا دیا. ہم مطلب ہے کہ we have to see through what actually happened, what transpired there. اور وہ یہ نہیں شو کرتا کہ جس میں ایک بڑی ایک کیجول قسم کی, جس میں ان کی فیکٹری پہ بھی گئے, ان کے گھر پہ بھی گئے اور وہاں پہ ان سے اندر بارجن کیا. ایسے نہیں ہوتا اگر کوئی قانونی شکار ہو. دیکھیں ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں کہ ہمیں اس قسم کی باتیں ایک بھونڈا مذاق لگتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو شکار پہ یا کسی کو بکری کی چوری پہ آپ نے گرفتار کر لیا. یہ چیزیں نہیں ہیں جی. دیکھیں یہ اگر تو اون بپی کی بات ہے جو کہ ہمارے ایک معزز سینیٹر ہیں, اسی طرح چودھری صاحب بھی ہمارے معزز سینیٹر ہیں جی, اور ان کے پروڈکشن آرڈر پہ عملداری نہیں ہوئی. تو کس طرح یہ مطلب ہے کہ ایک سینیٹر ہے ہماری ثانیہ نشتر, انہوں نے استعفیٰ دیا ہوا ہے. میرے خیال میں اس حوالے سے میں چیئر سے اگر آپ مختصر بات کریں. نہیں, میں مختصری بات کر رہا ہوں, میرا سبجیکٹ یہی ہے. آج میں باقی چیزوں پہ کل بات کریں گے. اس میں اس ایشو پہ دیکھیں جی, یہ ہے کہ بنیادی طور پہ آپ ایک سینیٹر ثانیہ نشتر جو کہ 18 ستمبر کو اپنا استعفیٰ دیتی ہیں اور وہ استعفیٰ منظور ہو جانا چاہیے. دوسری طرف قاسم صاحب ہیں, انہوں نے استعفیٰ دیا, ان کا استعفیٰ فوراً منظور بھی ہو گیا, الیکشن بھی اناؤنس ہو گیا. ہمارا وہ الیکشن ہی نہیں ہو رہا. بہرحال جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک سارا جو اپوزیشن کو مطلب ہے کہ اس کے لیے جو ایک وہ طریقہ کار بنایا گیا ہے, تو کمنگ بیک ٹو آن بپی ہمیں یہ بتایا جائے کہ جی جو ہمیں جو ورژن دیا ہے, آئی ایم شیور ان کو بتایا گیا ہوگا. آفس سے میری گزارش ہے کہ ثانیہ نشتر صاحبہ کا ایشو ذرا اس کا کمپلیٹ رپورٹ پیش کرے. جی بات کریں علی ظفر صاحب. میں سر یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں, آپ نے ہم سب کی حفاظت کرنی ہے. یہ جو سیاسی انتقام ہے, میں تو کہتا ہوں راؤ منسٹر صاحب کی بڑی رسپیکٹ ہے مجھے, لیکن جس طرح انہوں نے جب یہ بیان کیا کہ ایک وائلڈ لائف شکار کرتی ہوئی ایف آئی آر بنائی گئی ہے, تو ان کو خود ہی جنہوں نے بھی ان کو کانٹیکٹ کیا تھا ان کو بتانا چاہیے تھا کہ کوئی عقل کرو, یہ کوئی قوم بیوقوف نہیں ہے. وہ ہمارے ایوان کے ایک بڑے امپورٹنٹ ستون ہیں. میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں, میرے تو وہ پارلیمنٹری پارٹی کے ایک بڑے اہم رکن ہیں, لیکن وہ ہم سب کے کولیگ ہیں. ان کو اس طرح اریسٹ کرنا ایک سیاسی انتقام کے تحت یہ ایکسیپٹیبل آپ کو نہیں ہونا چاہیے. سر آپ اس سیشن کو ادھر ہی روک دیجئے جب تک وہ پروڈیوس نہیں کرتے. ان کو ایک سیشن جاری ہے, ان کو جان بوجھ کے, تاکہ وہ بہت سارے اہم, ان کا آج ایک ایجنڈے پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک پوائنٹ تھا ان کا, ایک بڑا اہم انسیڈنٹ جو ہوا ہے بلوچستان میں جہاں پنجابی لوگوں کو نکال کے باہر مارا گیا ہے, اس پہ انہوں نے گفتگو کرنی تھی. یہ سب اس کو روکنے کے لیے اور ایک سیاست
ऑर्डर नंबर 4 में था वो जी, ऑर्डर वो नंबर उसके 4 लिए में हमारे उसको साथ। रोका गया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्डर नंबर 14 मैं एज पार्लियामेंट्री लीडर सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिम्मेदारी आपकी है। फ्लोर पे कोई बंदा ये- बात करे तो आपको किस तरह, जो है ना ऐसी बातें ना करें जैसे कोई ट्रक ड्राइवर हो आता है ऐसे करते हो। एक मिनट बात सुने मैं मंजूर काकड़ साहब बात सुने। मैं एक मेंबर फ्लोर पे खड़ा था, वो बात करा, मैंने कहा 1 मिनट, क्या तरीका है आपका जो है ना? 1 मिनट। आप अभी भी मैं आप तशरीफ रखें जी, आप तशरीफ रखें। पहले ये मामला जरूरी है। बात को नीचे बकर के नहीं आप तशरीफ। सर ये पंजाब वाइल्ड लाइफ की तरफ से चिनकारा के शिकार का इस्तगासा था 1 मार्च के हवाले से, और उसमें उनका वारंट था जिसमें जो मुझे उन्होंने तफसीलात फराहम की हैं। ये ज़ाहिर है सर, अब हम यहाँ पे बैठे हैं, सूबाई हुकूमत का मामला है, वी विल टेक इट अप विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, वहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट और जो वहाँ का प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, जो कंप्लेनेंट महकमा है उसके साथ है, एंड आई विल गेट बैक विद अ प्रॉपर रिपोर्ट। जो तफसीलात मैं फौरी तौर पे ले सकता था वो मैंने ये तसल्ली की है कि नंबर 1 कहीं उनकी खुदा न खास्ता इलीगल डिटेंशन तो नहीं है, दूसरी के मुकदमे की नौयत क्या है, वो चिनकारा हरन के शिकार का मुकदमा, पहले भी कई और केसेस भी हैं, उन पे नहीं है, मुख्तलिफ लोगों पे, और ये हमारे बिल्कुल नोटिस में है कि चोलस्तान में काफ़ी ज़्यादा सख्ती की गई है। इस हवाले से वो बड़ा स्पेयरिंगली एक्शन होता है, लेकिन एक्शंस वो करते हैं जब उस टेरिटोरियल जोन में जाया जाए। तो ये चीज़ें सामने रखते हुए आप मंजूर काकड़ साहब तशरीफ रखे ताकि आपसे बात कर लेना। आपने चीजें उठाई और इजलास के बाहर जा कर लेते हैं जी। नहीं, मैं तो बात करके जाऊंगा, आप बात करें। उस हवाले से मैं विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम टेकिंग इट अप विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट जी, एंड आई विल गेट बैक टू दिस ऑनरेबल हाउस। हमारे वो मोअज़्ज़ज़ रुकन हैं, जो कानूनी मुआवनत और जिस तरह की सहूलत है वो भी मैं पंजाब गवर्नमेंट से टेकअप करता हूँ जी। अपने ज़ाती नौयत में भी, कैपेसिटी में भी, ऑफिशियली भी उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मामलात को स्ट्रिक्टली लॉ के मुताबिक करके जो भी मुमकिना रेमेडीज हैं लॉ में सर, वो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम अवेल करते हैं। दिस इज इससे पहले कि इस मामले जी था कि आप रूलिंग देंगे, तो हम आपके रूलिंग के इंतज़ार में। दूसरी बात यह है कि मुझे मज़ीद इस बात का ख़दशा है कि जो मिनिस्टर साहब जो कि इन्हीं की हुकूमत है, पंजाब में भी कोई ऐसी नहीं है कि पंजाब में किसी और की हुकूमत है, तो ये कर सकते थे और इनको फ़ौरन करना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ जी कि अगर हमने इस हाउस को इज़्ज़त देनी है, अपने कलीग को, चाहे उधर के हों या इधर के हों, उनको अगर हमने इज़्ज़त देनी है, उनको सिक्योर करना है, उनको हमने प्रोटेक्ट करना है, उनकी प्रिविलेज को हमने सेफ गार्ड करना है, तो हमें चाहिए डिसीजंस अभी चाहिए। हम इस वक्त वॉकआउट कर रहे हैं इन प्रोटेस्ट कि जो ऑन बपी के साथ हुआ है, और हम इंतजार करेंगे आपकी रूलिंग का भी, और अगर मिनिस्टर साहब ने हमें कोई कॉन्क्रीट चीज बताई तो फिर हम वापस आएंगे, वरना हम वॉकआउट कर रहे हैं। नहीं, आपको अगर मुझे जरा आप